یہ ایکسرسائز بھی تو ہے نا. پہلے کہا جاتا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے کہ جی آپ ہفتے میں 4 دن کم از کم برسک واک کیا کریں، بلکہ 10 سال پہلے کہتے تھے جاگنگ کیا کریں، یہ بھاگا کریں. پھر ثابت ہوا کہ جو جاگنگ زیادہ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کے پاؤں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں. اب ڈاکٹر آہستہ آہستہ آ گئے جی کہ برسک واک کہتے ہیں ذرا تیز چلنے کو، کہ جی یہ انسان کے لیے سب سے فائدے مند. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ برسک واک ذرا تیزی کے ساتھ چلنا یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہا ہوتا ہے. ذرا تیز چلنا یہ محبوب کی مبارک سنت ہے. اور آج دنیا نے دھکے کھا کھا کے بالآخر میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا دنیا کے فائدے کی خاطر. ہم کہتے ہیں جی برسک واک کرنا چاہیے، چلیں جی برسک واک کرتے ہیں. پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دن میں 1 مرتبہ برسک واک کرتے ہیں نا یہ بھی اتنی فائدے مند نہیں ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بندہ ہر وقت واک ہی کرتا رہے گا. انہوں نے کہا نہیں جی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لے جس سے کہ انسان کے ہارٹ بیٹ تھوڑا تیز ہو جائے، جو فلوئڈ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہ رہا ہے اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے تاکہ پوری شریانوں کو یہ صاف کر دے. انہوں نے کہا جی چند مرتبہ ایکسرسائز کریں اگرچہ تھوڑی ہو. چنانچہ ہمارے ایک دوست جاپان میں گئے تو ایک جگہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ تھی. وہ کہنے لگے کہ اس 8-10 گھنٹے کی میٹنگ کے دوران وہ 1-1.5 گھنٹہ کے لیے میٹنگ کرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی کے ساتھ ہی کوئی بازو ہلا رہا ہوتا، کوئی نیچے جا رہا ہوتا، کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوتا کرسی کے قریب ہی، اور وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی ایسے ہاتھوں سے ایکسرسائز کر کے لائٹ ایکسرسائز پھر بیٹھ جاتے. اس میٹنگ کے دوران انہوں نے 3 مرتبہ بریک لے کر یہ ایکسرسائز کی. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ دن میں 1 مرتبہ ایکسرسائز کرنے کی بجائے چند مرتبہ لائٹ ایکسرسائز کر لی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے انہیں کہا اللہ کے بندوں یہ جو چند یعنی تھوڑی دیر کے بعد جو چند منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو اگر اس کی بجائے تم دن میں 5 مرتبہ نماز ہی پڑھ لیا کرو تو آٹومیٹک ایکسرسائز ہو جائے گی. اب دیکھیے مومن کو یہ مفت کا فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے عمل کر رہا ہے اور اس کا جسمانی فائدہ مفت کا اس میں نماز پڑھنے سے اس کو فائدہ مل رہا ہے. کوئی ان پڑھ بندہ پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ میرا جسمانی فائدہ کیا، لیکن اگر وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے. ہمارے کئی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس نماز کی وجہ سے دیکھیے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں. اچھا اب نماز کے جسمانی فائدوں میں سے ایک فائدہ بتا کے ذرا اپنے ٹاپک کو مکمل کریں. ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ آدمی رات کو جب سوتا ہے صبح کے وقت اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہو نا کہتے ہیں جی فاسٹنگ کر کے صبح کے وقت آئے بغیر کھائے، اس وقت شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب شوگر لیول انسان کا سب سے ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں بنائی؟ 4. اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہے، زیادہ لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں. بھلے قرات کتنی لمبی کرو مگر ایکسرسائز کتنی ہے؟ 4 رکعت. 4 رکعت پہ کام سمٹ گیا. اب اس کے بعد ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا. جب کھانا کھایا تو شوگر لیول اوپر چلا گیا. اب 4 رکعت نہیں، اب کتنی رکعت کر دی گئی؟ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے.
ایکسرسائز کرو گے یہ تمہاری کنٹرول ہو جائے گی، تمہیں بہتری ہوگی، فائدہ مل جائے گا۔ اچھا جب لیول کم ہو گیا تھا تو پھر اثر کی پھر کتنی رکعتیں بنا دی گئی؟ بھائی کیونکہ کم ہو گیا تھا نا، 4 آپشنل، بھائی اگر تم چاہو تو پڑھو ورنہ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جتنی مینڈیٹری ہے وہ کتنی؟ 4 فرض، اور 4 ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے اثرانہ چائے پی ہو، کوکیز کھائی ہو، آئس کریم کھا لی ہو، کہ جی بھوک لگ رہی ہے، تو پھر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کتنی بنا دی گئی؟ 4 رکعت نہیں، کتنی رکعت؟ 7 رکعت بنا دی گئی۔ اور عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا، اب جب ہیوی کھانا کھایا تو اب رکعتیں 7 نہیں، کتنی کر دی گئی؟ 17۔ اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جاگنا تھا، کام کرنا تھا، اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے، اور اب تو جناب سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا، کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی۔ اچھا جی چلو 17 سے کام چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان مبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات روزہ دار اس وقت اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ ملک شیک بھی پی لیا، تو جوس بھی پی لیا، تو کھانے بھی خوب کھا لیے، تو شوگر لیول یکدم ہائی چلا جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی تو پروردگار عالم نے کیا فرما دیا کہ بھائی اب 17 رکعت سے بھی کام دوبارہ نہیں چلے گا، اب تمہیں 20 رکعت اور بھی ادا کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے جسم کو صحیح فائدہ پہنچ جائے۔ ایک آدمی سفر میں نکلا ہے، اب سفر میں تو اس کی ایگزرشن ہوتی رہتی ہے، تو جب سفر میں ایگزرشن ہو ہی رہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جو فرض تھے ہم نے وہ بھی آدھے کر دیے، اور جو نفل تھے وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیے، ایگزرشن تو تمہاری ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر کہ عبادت بھی ایسی رکھی کہ جس کا بندوں ہی کو روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچا۔ تو رمضان